السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اور حمد و ثنا حقیقتاً ان تمام تعریفوں کی حقدار صحیح معنوں میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات فقط اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے انتہا، بے شمار، ان گنت اللہ تعداد درود و سلام ارزو ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اس محفل کو ہم لوگ آباد کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس بابرکت عمل کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، آمین۔ ساتھیو، ماشاءاللہ کافی نوجوان ہیں، کچھ وہ بھی ہوں گے جن کو دین کی ابتدائی باتیں جاننے کا شوق ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہی ہے کہ بھئی نوجوانوں کے اندر علم کے تعلق سے بڑی کمی دیکھی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی لوگوں میں دنیاوی علم سیکھنے کا بڑا ذوق ہوتا ہے، لیکن جہاں دین سیکھنے کی بات آتی ہے وہاں بہت پیچھے
ہمارے یہاں اگر ہماری جو آڈینس ہے کسی سے ہم یہ پوچھ لیں کہ حدیث کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، حدیث کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، تو شاید کوئی بتا دے. میں کسی کو بتائیں؟ اب دیکھیں حدیث کا جو لغتاً معنی ہوتا ہے اس سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اور شیخ نے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات جو بیان کی کہ اللہ کے نبی ہوتے تو روک دیتے، وہ بھی بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث ہوتی کیا ہے، پھر میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات، جو میں کر رہا ہوں. کیا معنی ہوتا ہے بھائی؟ اب یہ مشکل تھا کیا؟ بہت آسان ہے. جس کو زبان دی وہ بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا بھائی؟ ہاں کوئی گونگا تو وہ نہیں کرتا بیچارہ، وہ اشاروں میں کرتا ہے. تو حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات. اور حدیث کو اصطلاحاً جو کہتے ہیں نا، حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے قول کو. مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہہ کر کے بتائے. میں ایک مثال دے دوں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو کوئی شخص، جو کوئی آدمی مجھ پر وہ بات کہے، میرے تعلق سے وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بول کر کے بتائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو کہتے ہیں قولی حدیث. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قولی حدیث. ایک وہ روایت ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی عمل کر کے دکھائیں. کیا کر کے دکھائیں؟ عمل کر کے دکھائیں. مثلا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا عمل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. اب اللہ کے نبی کا یہ عمل صحابی نے بتایا. کیا بتایا؟ عمل بتایا. اور وہ عمل منسوب کس کی طرف ہوا؟ اللہ کے نبی کی طرف. تو یہ کون سی حدیث بنی؟ عملی حدیث. اور ایک روایت ہوتی ہے، ایک حدیث ہوتی ہے، کون سی؟ بولیں. جو نہ قولی ہوتی ہے نہ عملی ہوتی ہے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بتائیں بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حدیث قدسی نہیں، فعلی ہو گئی. جی حدیث تقریری. تقریری کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر کوئی عمل ہوا. مثلا اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، جب مسجد کے اندر آئے تو دیکھا کہ بھائی جماعت چل رہی ہے، جماعت میں کھڑے ہو گئے. فجر کی جماعت چل رہی ہے، کھڑے ہو گئے، سنت نہیں پڑی. اب جو فجر کی جو سنت ہے وہ فجر سے پہلے ادا ہوتی ہے. سنت کو جب وہ ادا نہیں کر پائے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں انہوں نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بھائی نماز تو میں پڑھا چکا، لوگوں نے نماز پڑھ لی. اللہ کے نبی صحابی کے پاس میں آتی ہیں. آئے اللہ کے نبی کہا کہ کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی؟ یہ کون سی نماز ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں، یہ کوئی نماز نہیں بلکہ میں وہ جو سنت ہے جو پہلے نہیں پڑھ پایا تھا اس کو ابھی پڑھا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ نہیں کہا، خاموش رہے اور چلے گئے. اس کو محدثین نے کیا کہا؟ حدیث ہے تقریری، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. بات آئی سمجھ میں؟ تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. اب اس کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں جو صحابہ سے آتی ہیں ان کو آثار کہا جاتا ہے، ان کو اثر کہا جاتا ہے.
اور یہ جو بات عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر ہوتے تو روک دیتے، یہ اثر ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آئے ذرا میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ آپ کو بلائیں گے کتابوں کی طرف۔ کون سی کتاب بھائی؟ کوئی لال کتاب لائے گا، کوئی کالی کتاب لائے گا، کوئی رنگ برنگی لے آئے گا، لیکن جو دعوت حقیقی دعوت ہے، جو نبی نے دعوت دی ہے، جو صحابہ نے دعوت دی، وہ کیا دعوت ہے بھائی؟ بولے کیا دعوت ہے؟ وہ دعوت ہے قرآن و سنت کی دعوت۔ کس کی دعوت ہے؟ قرآن و سنت کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی کوئی ہم سے سوال کرے کہ بھائی آپ کی دعوت قرآن و سنت ہی کی دعوت کیوں ہے؟ آپ کی دعوت کے اندر لال کتاب کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ کالی کتاب کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیں بات سمجھ لیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے سب سے افضل کتاب دنیا میں جو اتاری ہے اس کا نام کیا ہے بھائی؟ بولے کیا نام ہے؟ قرآن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ کو جس چیز کی تابعداری کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ وہ چیز جو اللہ نے اتاری ہے اس کو کہا جاتا ہے وحی۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اس کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، اور جو اولیاء ہیں ان کے علاوہ ان کے پیچھے مت چلو، ان کی اتباع مت کرو، ان کی اطاعت مت کرو۔ اللہ نے کیا اتارا بھائی؟ اللہ نے قرآن اتارا، ٹھیک ہے؟ قرآن کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر کیا کہا؟ وحی کہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو وحی کہا نا، قرآن کا ایک نام وحی بھی ہے۔ اب قرآن کو تو وحی کہہ دیا گیا، اللہ کے نبی کی بات وحی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہماری جو دعوت ہے وہ قرآن اور ساتھ میں کیا ہے؟ سنت، جس کو کہا جاتا ہے حدیث۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی بات وحی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، آپ جو بھی کہتے گے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اللہ کی ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر جو وحی اتاری ہے آپ اس کو پکڑ لیجئے، تھام لیجئے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ قرآن و سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں جن چیزوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے یا تو وہ قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ وحی۔ آئے ذرا اب جانیں دنیا کے اندر ہم جو اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کو کرنے کے بعد میں اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو ہمیں کیا ملے گی؟ بولو کیا ملے گی؟ جنت۔ اور اگر ہمارے اعمال برے رہے تو ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ جہنم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت جس کو دی ہے ان کے لیے کہا ہے کہ وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
من تحتی الانہار خالدین فیہا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ جنت کب ملے گی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور جہنم اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور شریعت سے روگردانی کرے گا، شریعت کو پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت ملے گی بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اور جہنم ملے گی تو ان دونوں کی اطاعت سے نکلنے میں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ میں پہلے موٹی موٹی بات بیان کر دوں۔ اچھا، اب غور کریں، نماز آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بولے پڑھتے ہیں نماز؟ کتنی نماز پڑھتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ دن اور رات میں کتنی نماز پڑھتے ہیں ہمارے اوپر؟ کتنی نماز ہے بھائی؟ 6 تو نہیں ہے، 5 ہی ہے نا؟ 5 نمازوں کے اندر آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مانا ہوتا اس کا؟ ہاں، کیا مانگتے ہیں ہم اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے صحابہ کے درمیان موجود تھے، صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے نبی تشریف فرمائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لائن، اور سیدھی لائن کھینچنے کے بعد میں اللہ کے نبی نے اس لکیر کے ایک طرف 2 لکیر کھینچی اور ایک طرف 2 لکیر کھینچی، ادھر بھی 2 اور ادھر بھی 2، کتنی ہو گئی بھائی؟ ٹوٹل میں آگے کتنی ہوگی؟ 5، ایک سیدھی، 2 دائیں 2 بائیں۔ پتہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو دائیں، جو 2 لکیریں میں نے دائیں کھینچی ہیں اور جو 2 لکیریں میں نے بائیں کھینچی ہیں، ان چاروں لکیروں کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کون بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو سیدھا راستہ آگے، صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ آگے، اور قرآن میں اللہ ہم سے کیا فرماتا آگے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یاد رکھنا، صراط مستقیم صرف اور صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، یا تو وہ رب کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ کو صراط مستقیم کو پانا ہے تو اتباع کس کی کرنی ہے؟ بولو، قرآن و سنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب غور کریں، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئی، اور ان بڑی بڑی ہستیوں کو لے کر کے بڑے بڑے گروپ بنے۔ بولو بنے کہ نہیں بنے؟ اور ان کی محبت اتنی لوگوں میں بیٹھ گئی کہ لوگوں نے ان لوگوں کے نام سے فرقے بنا لیے۔ آپ دیکھو، پورا قرآن آپ پڑھ جاؤ، پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 کی اتباع کے علاوہ تیسری کی اطاعت کے لیے ابھارا ہی نہیں ہے۔ بات سنو غور سے، کیونکہ آج ہماری اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا چلنا کدھر ہے، کہا کہ وہ جدھر چل رہا چلتے رہو، کوئی فائدہ، چلتے رہو۔ لوگوں، قیامت کے دن اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا، یہ تمہارا عذر قبول نہیں کرے گا کہ تو چل رہا تھا جدھر چل رہا تھا۔ اللہ یہ کہے گا کہ تجھے اللہ نے 2 آنکھیں دی تھی، تجھے دماغ دیا تھا، تیرے پاس میں سب کچھ تھا، تو پڑھتا، سمجھتا اور قرآن و سنت کو سیکھتا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल, ए मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अच्छा, गौर करना है इस बात पर, सूरह निसा की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां अल्लाह की इताअत के लिए अतीउ का लफ्ज़ यूज किया और रसूल की इताअत के लिए अतीउ का लफ्ज़ यूज किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे एक और कैटेगरी बयान फरमाई। कौन सी कैटेगरी? वो उलिल अम्रि मिनकुम, वो उलिल अम्रि मिनकुम। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर इस कैटेगरी के लिए अतीउ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। क्या कहा अल्लाह ने कुरान में? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कुरान में अल्लाह ने व अतीउ उलिल अम्रि मिनकुम नहीं कहा। बात गौर से सुनना मेरी, इसमें पॉइंट है। अल्लाह ने क्या कहा? तर्जुमा सुने। अल्लाह फरमाता है, ए मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जो उलिल अम्र के, जो उलमा के, जो हुक्मा के, जो तुम्हारे ऊपर रहबरीन है, उनकी भी मानो, उनकी भी इताअत करो। हाँ, अब गौर करें जरा, हमारे यहां होता है कि हमें इख्तिलाफ चल रहा है ना भाई, जमाने से इख्तिलाफ जारी है। इख्तिलाफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने सलूशन क्या दिया? भाई इख्तिलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं ना। घर में अगर 4 भाई है, इख्तिलाफ हो जाता है, 2 भी है तो भी बर्तन बचते हैं, होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन इख्तिलाफ को दूर करने का जो हल अल्लाह ने दिया है वो देखें। अल्लाह ने क्या कहा? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर कभी तनाज़ा हो जाए, किसी मसले में झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तुम्हारी बज्जी फंस जाए, अगर तुम्हें इस इख्तिलाफ को दूर करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में आ जाओ। अब यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ऊपर तीसरी कैटेगरी का जिक्र किया था वो खत्म ही कर दी। बात सुनना गौर से मेरी। अल्लाह ने जो ऊपर उलिल अम्र की कैटेगरी जिक्र की थी, इख्तिलाफ को दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नीचे उलिल अम्र की कैटेगरी बिल्कुल खत्म कर दी। मालूम क्या हुआ? कि अगर तुम्हें इख्तिलाफ को दूर करना है तो इख्तिलाफ दूर कैसे होगा? जब तुम अल्लाह की इताअत करोगे, रसूल की इताअत करोगे। अगर तुम फिरकों में बटोगे, अलग अलग ग्रुप बना लोगे, तुम्हारा इख्तिलाफ दूर नहीं होगा। बात आ रही समझ में? मैं कोई बड़े भयंकर जुमले तो नहीं बोल रहा जो समझ में नहीं आ रहे। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अभी मोहतरम ने एक मिसाल दी थी आपको तलाक के ताल्लुक से। हालांकि बड़ा नज़ाई मसला है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो 3 तलाक को 3 कर दिया था। हालांकि उसकी भी एक वजह थी, उसकी भी एक वजह थी कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है ना वो जो काम किया था वो सजा के तौर पर किया था कि सजा हो इनको, कि वो अलग कर दिया करते थे। अब आप गौर करें जरा, अब कुरान की इताअत पर गौर करें। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और उलिल अम्र, ठीक है, लेकिन अतीउ का लफ्ज़ वहां नहीं आया। मालूम क्या हुआ कि भाई उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कोई कह दे कि भाई उन्होंने 3 को 3 काम तो 3 मानेंगे, लेकिन उनसे पहले जो उलिल अम्र हमारे कौन थे? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो 3 को कितनी कहते थे भाई? वो 3 को 1 कहते थे। अब कोई कहे कि मैं तो भाई अबू बकर की बात मानूंगा, कोई कहे कि मैं उमर की बात मानूंगा, इख्तिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही? कोई ये कहता है कि मैं तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात को मान करके 3 तलाक को 1 मानूंगा, मेरी दलील क्या है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। कोई ये कहे कि मैं 3 को 3 मानूंगा, मेरी दलील क्या है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इख्तिलाफ हुआ, अल्लाह ने हल करने का तरीका क्या दिया? हल करना है तो कहां आ जाओ? अल्लाह और उसके रसूल की अदालत में आ जाओ। जब हम सही मुस्लिम की हदीस उठाते गए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते गए कि अल्लाह के नबी के ज़माने के अंदर अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देते तो कितनी जानते थे? 1 जानते थे। कितनी? तो मसले का हल हुआ कि नहीं हुआ? हल हो गया।
آج بھی ہمارے جو مسائل ہیں ان مسائل کا اگر حل کرنا گے تو لوگوں ایک ہی راستہ گے، وہ کیا گے؟ رب کا قرآن، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو اور کہہ دوں کہ بھئی ہماری دعوت قرآن و سنت ہی کیوں ہے؟ ابھی محترم نے ایک بات اور بیان فرمائی آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں ایک بات کہی۔ کیا بات کہی؟ کہ لوگوں، یہود جو گئے، یہود وہ 71 گروہ میں بٹے۔ کتنے گروہ میں؟ 71۔ نصارہ 72 میں بٹے۔ میری امت کتنے گروہ میں بٹے گی؟ بولو کتنے گروہ میں؟ 73 میں۔ ان 73 گروپ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے گروپ کو جنتی قرار دیا؟ بولو، ایک گروپ کو۔ کتنے گروپ کو؟ ایک گروپ کو۔ بات سمجھنا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے ان 73 گروپ میں سے جو ایک گروپ ہے اس کا نام نہیں بتایا۔ بتایا کہ نام نہیں بتایا اللہ کے نبی نے، لیکن ہاں اللہ کے نبی نے اس گروپ کا منہج ضرور بتایا۔ بولو کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ منہج۔ کیا بتایا؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ ایک خوش نصیب جماعت جو جنت میں جائے گی اس کا منہج کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی اليوم، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ آج چل رہے گے اس گروپ کا منہج وہی ہوگا۔ اچھا غور سے بات سمجھنا، ذرا اپنے دل کو اور دماغ کو آواز دینا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر جب کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو اللہ کے نبی مسئلہ بتاتے تھے، کس سے بتاتے تھے؟ یا تو قرآن سے یا اپنے فرمان سے۔ بولو، پھر بولو، زور سے بولو، کس سے بتاتے تھے؟ یا تو قرآن سے یا اپنے فرمان سے۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا؟ جو ناجی گروپ ہوگا، جو جنتی گروپ ہوگا، اس کا منہج کیا ہوگا؟ قرآن و سنت۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ لہذا معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی گروپ کو پہچاننا گے کہ وہ جو گروپ صحیح معنوں کے اندر حق پر چل رہا ہے تو یاد رکھنا اللہ کے نبی نے آپ کو اندھیرے کے اندر نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے آپ کو اس گروپ کی خصوصیات بتائی ہے۔ اس گروپ کی خصوصیات کیا ہوگی، اس کی دعوت کیا ہوگی، اس کا منہج کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور وہ بلاتا کس طرف ہوگا۔ ہاں، اس کی دعوت لال کتاب کی دعوت نہیں ہوگی، اس کی دعوت کالی کتاب کی دعوت نہیں ہوگی، اس کی دعوت کسی امام کی دعوت نہیں ہوگی۔ لوگوں، اس کی دعوت کس کی دعوت ہوگی؟ اللہ کی دعوت اور رسول اللہ کی دعوت ہوگی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ بولو آئی کہ نہیں سمجھ میں؟ میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہماری یہاں لوگوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اس قدر لافہمی کا معاملہ ہے کہ آج لوگ ہمیں کوڑے نظر آتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آئے، میں آپ کو بتا دوں کہ آج علم کی کتنی کمی ہے ہمارے اندر۔ دنیا کا ایک واقعہ، بھائی بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ میں اس کو بتاتا ہوں کہ لوگ سمجھیں اور دین کے علموں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑا مشہور پروگرام ہے نا ہمارے یہاں چلتا ہے اکثر، KBC، نام سنا آپ نے؟ کیا نام ہے بھائی؟ KBC، کون بنے گا کروڑ پتی۔ اس پروگرام کے اندر ایک شخص کو لایا گیا جو نام سے مسلمان تھا، نام اس کا مسلمان تھا، اور اس مسلمان کو کیوں لایا گیا؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور بہت بڑے سرکاری عہدے پر نہیں تھا تو پرائیویٹ بڑے عہدے پر تھا۔ اس کو لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، اور اتفاق سے، حالانکہ وہاں پر دنیاوی سوالات ہوتے ہیں زیادہ، اتفاق سے پتہ نہیں ان کو کیا سوچا، ایک اسلامی سوال پوچھ لیا، اور وہ سوال
ایسا سوال ہے کہ اگر آپ کا بچہ مسجد کے مکتب کے اندر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہی بتا دے گا. پتا ہے کیا سوال تھا؟ سوال پوچھا گیا کہ یہ 4 آپشن ہے، ان چاروں میں سے کون ہے جو اسلامی مانیتا کے اعتبار سے نبی نہیں ہے؟ 4 آپشن ہے، 4 نام ہیں، ان 4 ناموں میں سے کون سا نام ہے جو اسلامی مانیتا کے اعتبار سے نبی نہیں ہے؟ اب نام بتایا انہوں نے. کیا نام بھائی؟ کہا محمد، اے، بی ابراہیم علیہ السلام، سی موسیٰ علیہ السلام، ڈی جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. کہا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اسلامی مانیتے کے اعتبار سے نبی نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ، سب کو پتا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں اس قدر معاملہ گئے کہ وہ جو سامنے والا شخص تھا، جو بڑا تعلیم یافتہ تھا، دنیاوی تعلیم یافتہ تھا، وہ یہ کہتا ہے مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، اس سوال کو بدل. یہ ہماری تعلیم کا حال ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص آ جائے ہمیں اٹھا کر کے کھینچ کر کے لے جاتا ہے کہ تو میرے طرف ساتھ چل، تو میرے ساتھ چل. اللہ کے بندو، تمہارے رب کا قرآن موجود ہے، تمہارے نبی کی حدیثیں موجود ہیں، تمہیں کیا چاہیے؟ تم پڑھتے کیوں نہیں؟ سیکھتے کیوں نہیں؟ آج یہی حال ہے کہ آج لوگوں نے پتہ نہیں کس کس طرف لوگوں کو بلا رکھا کے چرس گانجا پینے والے کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. بھائی چرس گانجا پی رہا ہے اور اس کو لوگ فالو ہو رہے. آپ دیکھو کل ایک مناظرہ ہوا، کل کی لیٹسٹ خبر ہے نا، کل ایک مناظرہ ہوا، بڑا شور تھا اس کا کہ کیا خدا کا وجود ہے، تو لوگ خدا کو مانتے نہیں. اب اس بیچارے کو دلیل نہیں آ رہی، نہ اس کے پاس میں لوجک ہے، کوئی لوجک بھی دلیل نہیں. پورا مناظرہ آپ نے دیکھا، کوئی لوجک کی دلیل نہیں. لوگوں کیا کر رہا ہے بھائی؟ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا ایموشنل اتیاچار. کہا کہ اللہ کا وجود ہوتا تو فلسطین میں 10,000 بچے مار دیے گئے، اللہ رب العالمین ان کو بچانے کیوں نہیں آیا؟ ابے اللہ کے بندے، اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنے لگے تو تم میں سے کوئی چلتا ہوا نہ دکھے زمین کے اوپر. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے. اور اللہ قرآن میں پھر فرماتا ہے جو لوگ جو ظالمین کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین ان ظالموں کے ظلم سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے گئے. اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار. تو لہذا ساتھیوں، باتیں بہت ساری ہیں، بس پیغام یہ ہے ہمارا کہ اللہ کے لیے اپنے دل کو آواز دو، اپنے دل کو آواز دو کہ ہمیں پڑھنا گے، دین کو سمجھنا گے، اور انشاءاللہ دنیا کے اندر اگر اتباع کرنی ہے تو کس کی کرنی؟ بولو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی یا رسول اللہ کی. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے ایمان پر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.